الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 1 جنوری 2024 بمطابق 18 جمادی الاخری 1445 ہجری بروز سوموار بعد نماز فجر، یہ سال کا پہلا دن ہے اور سورۃ النور کا پہلا درس ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ترجمہ تفسیر کی محنت قبول فرمائے، آمین۔ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ اللہ اس کو باقیات الصالحات میں شمار فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ سورۃ النور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی مدنی گروپ کی صورتوں میں یہ صورت ہے، اور اس میں 9 رکوع ہے اور 64 اس کی آیات ہیں۔ آیات ذرا بڑی بڑی ہیں، اس لیے 9 رکوعوں میں صرف 64 آئی۔ اس کے فضائل بہت سارے ہیں، اس کی برکتیں بہت ساری ہیں۔ نمبر 1، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ اب اگر ہزاروں کے مجمع میں پوچھ لیا جائے کہ بھئی کون سا مرد ہے جس کو سورہ مائدہ پوری آتی ہے ترجمہ تفسیر سے، تو شاید ہی کوئی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ مگر دیکھیے کہ سرکار ہمیں کس طرف لگا رہے ہیں کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اور فرمایا وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةُ النُّورِ، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اب نور فلموں کے نام آ رہے ہیں، ڈراموں کے نام آ رہے ہیں، تو وہ تو عورتوں کو پتہ ہے، مگر قرآن والی سورہ نور کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان روح المعانی میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے گورنروں کو، عمال کو خط لکھے، اور ان میں فرمایا کہ ان تعلموا نساءکم سورۃ النساء والاحزاب والنور، کہ بھئی اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ، اپنی عورتوں کو سورۃ الاحزاب سکھاؤ، اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ یہ کیوں سکھانی چاہیے آگے چل کر بتاتا ہوں، پہلے آپ کو ایک فضیلت اور بتا دوں۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور میرا ایک ساتھی ہم حج پہ گئے، تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حج فرما رہے تھے، اور حج کے دوران وہ سورہ نور پڑھنے لگے اور پھر سورہ نور کی تفسیر بیان فرمانے لگے۔ تو حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے تفسیر سن کر کہا کہ سبحان اللہ، اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اور یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے۔ اگر ان کی اس تفسیر کو، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو ترک کے لوگ سن لیں تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو سورۃ النور تو بڑی کمال کی صورت ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے مضامین کی طرف۔ بہت سارے مضامین ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، مگر ہیڈ لائنز کے طور پر مین اگر آپ اس کے مضامین سمجھنے چاہیں تو نمبر 1، اس کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور زنا کرنے والی عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں، پہلی آیت میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، اور پہلی آیتوں میں، پہلے رکوع میں ہی یہ مسئلہ بھی بیان ہو گیا کہ زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت بعد میں اگرچہ منسوخ کر دی گئی، مگر مشرکہ عورت سے نکاح ہو سکتا نہیں۔ نمبر 2، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے یہ 4 گواہ پیش کریں۔ بولو جی کتنے؟ 4۔ موقع پر تفصیل آگے آئے گی تفسیر میں۔ 4 میں سے ایک بھی کم ہے تو تینوں پر 80 کوڑے لگیں گے۔ کوئی سمجھ رہے ہوگے نہیں؟ اتنے کوئی الودہ پٹھا بکواس کر دینا ہے، اساڑیاں گنا نکل آندیاں نے، اور خاص کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو تو کوئی شیطان کا چیلا یہاں سے فون کر دیتا ہے
تیری بیوی فلاں سے باتیں کرتی ہے، تیری بیوی تو فلاں کو دیکھ رہی تھی، وہ وہیں سے طلاق دے رہے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، اتنی شکایتیں آ رہی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ کن نالائقوں کی شادیاں کر رہے ہو، پہلے ان کو قرآن حدیث کی تعلیم تو دو۔ ایک بچی پہ طلاق کا مسئلہ ہو جائے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ مذاق بنا رکھا ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے طلاقیں بھیج رہے ہیں، اور کوئی الو کا پٹھا کہہ رہا ہے یہاں سے وہ جی ایسی ہے وہ تو ویسی ہے، چل کام شروع ہو گیا۔ آپ سورہ نور کے پہلے رکوع میں پڑھیں گے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے پورا عمل دیکھا ہے۔ بولو پورا عمل ہے؟ اگر 4 میں سے 3 ہیں تو تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بھی اسی رکوع میں آ رہا ہے، ان کو الٹا کہ انہوں نے یہ بات کیوں ہے، اور وہ گواہ کیسے ہونے چاہیے ان کی شرائط بھی بیان کر دی گئی ہے، کیونکہ گواہ بنانے بھی ہن کوئی ٹائم لگتا ایتھوں جتوں مرضی پھڑ لو، نہیں سمجھے ہو؟ ایتھوں دا واقعہ ثابت کرنا ہے نا، تے تسی ملتان چو گواہ بلا لو، وہ اتھے بیٹھا کہے گا میں ویکھیا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، پاکستان ہے بھائی، عدالت ضمانت دیتی ہے، وہ باہر پھر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ پچھلا مکیا اگلا مکیا، اگلا دے ہن شروع ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ عدل و انصاف ہو رہا ہے نا۔ تو خیر یہ دوسرا مضمون بھی آ گیا۔ تیسرا مضمون آپ سمجھ لیں کہ ام المومنین سیدہ بنت سید، صدیقہ بنت صدیق، لئیقہ بنت لئیق، خلیقہ بنت خلیق، عالمہ بنت عالم، محدثہ بنت محدث، توڑی سبحان اللہ مک گئی، اور قاریہ بنت قاری، اور سائمہ بنت سائم، شاکرہ بنت شاکر، ذاکرہ بنت ذاکر، مفکرہ بنت مفکر، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ، گلشن نبوت کی عندلیبہ، حبیب خدا کی محبوبہ، سیدہ پاک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کے ڈنکے اللہ نے اس قرآن کی اس صورت میں بجا دیے ہیں۔ قیامت تک قرآن کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور حضرت عائشہ کی عصمت کے عظمت کے انشاءاللہ پرچم بھی بلند ہوتے رہیں گے، کیونکہ مشرکین نے منافقین نے یہ تہمت لگائی، اس میں 40 دن گزرے۔ وہ کیسے گزرے؟ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، آپ نے گھر بات کب کی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل آ جائیں گے۔ پر کمال کی بات ہے نا، حضرت مریم پہ تہمت لگی تو بیٹا بول رہا ہے، حضرت یوسف پہ تہمت لگی تو بچہ بول رہا ہے، پر جب اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو خود خدا بول رہا ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری ایسی تیسی عائشہ کے دشمنوں، تم سے میں نپٹتا ہوں، میں نپٹوں گا تم سے۔ اور کیسے نپٹا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ جو عائشہ کے گستاخ ہیں، ایسی تہمتیں لگانے والے ہیں، ان کی عورتیں بھی خبیث، بولو ان کے مرد بھی خبیث۔ میں ایسی بات کہتا تو آپ کہتے مولانا صاحب پارلیمانی زبان استعمال کرو، ان کی عورتوں کو بھی خبیث کہہ رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، جو عورت پاکوں کے مقابلے میں آ جائے ہے خبیثہ یا نہیں؟ خبیثہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ او عائشہ کے دشمنوں، تمہاری دنیا پہ بھی لعنت ہو، تمہاری آخرت پہ بھی لعنت ہو۔ تو یہ کل کے عائشہ کے دشمنوں پہ لعنت تھی یا آج والوں پر بھی ہے؟ اور ہماری تو رشتہ داریاں ہی نہیں ختم ہوتی، محلے داریاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ وہ بدبخت یہودی النسل آج 1450 سال بعد بھی اماں عائشہ پہ راضی نہیں ہے، جبکہ ان کی شان میں قرآن آ گیا ہے، اور ہماری رشتہ داریاں نہیں ٹوٹ رہی، رشتے لے بھی رہے ہیں، رشتے دے بھی رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، کچھ تو قرآن کی غیرت پیدا کرو۔ یہ شخص تو ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کیا سزا ہے۔ اور یہ بھی ایک نکتہ یاد رکھو، کچھ مسلمان غلط فہمی میں آ گئے، کچھ مسلمان، ایک خاتون 2-3 صحابی، ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے۔ سن رہے ہو؟ حسان ابن ثابت جو شاعر رسول، جن کے لیے حضور نے ممبر چھوڑا، ان کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے کہ وہ غلط فہمی میں آ گئے۔
پر جنہوں نے یہ سارا کام گھڑا تھا ان پر کوئی حد جاری، کیونکہ وہ ہے ہی کافر۔ پاک تو ان کو کیا جاتا ہے جو مومن ہوتے ہیں نا، بھائی مانو کو حد جاری۔ تو بعد فقہ حنفی میں جو بعض برے امور پہ لکھا ہے فلا حد علیہ، اس پہ حد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، حد مسلمانوں پر لگتی ہے، کافروں پر حد نہیں لگتی۔ نمبر 5، اسی صورت میں 5واں مضمون جو بڑا آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے قسم اٹھا لی حضرت مستح کے بارے میں کہ میں ان کو خرچہ ورچہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ والی غلط فہمی میں وہ بھی آ گئے تھے۔ تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی پہلے شان میں آیت نازل فرمائی اور پھر فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی رشتہ داروں کو معاف کر دو نا۔ وہ پھر معاف کیا، صلح کی اور خرچہ پہلے سے زیادہ کر دیا۔ نمبر 6، اجتماعی زندگی کے اصول بیان ہوئے ہیں سورۃ النور میں کہ گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے اور نگاہیں نیچے رکھنی ہے۔ بولو نگاہیں۔ کچھ لوگوں کا دیکھنا ایسے ہوتا ہے جیسے شکاری کتے دیکھتے ہیں، جب کئی تک خاتون وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے، یہ بے ایمان تاکنے جھانکنے سے باز نہیں آتا۔ کسی کا تھوڑا سا پردہ ہٹاؤ، یہ اندر تک جاتے جاتے دیکھ لیتا ہے۔ حیا جو کوئی نہیں، شرم جو کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سوراخ سے دیکھ رہا ہو تو مارو چھری، اس کی آنکھ میں کوئی کیس نہیں ہے، اس کی آنکھ نکال دو۔ تو یہ بھی اسی صورت میں بیان ہو رہا ہے کہ گھروں میں داخل ہے کب ہونا ہے، کن وقتوں میں نہیں ہونا، وہ بھی ہے، اور کس کس نے داخل ہونا ہے۔ یہ تھے تو جناب پھاٹک کھلے پہ نہیں، یہ کون ہے جی؟ شور دا بھانجا، چل آؤ جی بیٹھو جی، بچ آ کے بیٹھا ہے۔ یہ اولو دا پٹھا کون ہے جی؟ یہ شور دا بھتیجا ہے جی، یہ بھانجا ہے جی، یہ خالہ دا پتر ہے جی، یہ مامے دا پتر ہے جی، یہ پھوپھی دا پتر ہے، یہ جی تائے دا بیٹا ہے، یہ جی شوہر دے تائے دا بیٹا ہے، یہ جی شوہر دے خالو دا بیٹا ہے، یہ جی بیوی دے خالو دا بیٹا ہے۔ او بھائی انہی رشتوں کو تو اللہ کے نبی نے عزت کی موت فرمایا ہے۔ یہ سب عزت کے لیے موت ہے، غیرت کے لیے موت ہے، پر ہم میں معاشرتی غیرت تو ہے، قرآن و حدیث والی غیرت ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے۔ پھر بچوں کے داخلے کا مسئلہ بھی اس میں آ جائے گا کہ بچہ کس عمر کا گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ بعض نے تو عمریں لکھی ہیں، بعض نے فرمایا کہ وہ بچہ جو باہر جا کر بتا سکتا ہے کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، قد کاٹ ایسا ہے، شکل و صورت ایسی ہے، ان کو گھروں میں داخلے کی اجازت ہے، ان پر بھی پردہ فرض ہے۔ خسروں پر بالاتفاق پردہ فرض ہے، یہ مردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کو سمجھ رہے ہو نہیں ہو؟ یہ الو دے پٹے ڈھولکیاں بجاندے بجاندے آ جاندے نے، بچہ پیدا ہویا دیو مولوی نو تے پوچھتے نے اذان تے بھی مولوی صاحب کی کیتا جے ثواب تے پیسے لین رہے ہو، اور خسرے دے بارے مشہور کر رکھا ہے انہاں دی بد دعا لگدی ہے۔ میں کہ ساڈی دعا بھی نہیں لگدی، انہاں دی تے چلو بد دعا لگدی ہے، کیڑی حدیث وچ آیا ہے؟ انہاں بدبخت دی خود بہت بڑی بد دعا ہے، ان دی مویا بد دعا لگنی ہے، پر وہ جناب آ جا رہے ہیں گھروں میں، کہتے ہیں جی خسرے ان کا کیا ہے۔ اور وہ عورتیں جو بازاروں ہیں، بازاروں سمجھتے ہیں آپ، جن کو گھروں میں کوئی قرار ہے ہی نہیں، ان پر بھی پردہ فرض ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی گھروں میں داخلے کی اجازت ہے۔ وہ باہر ہی کھڑو تھے، تو تے عورت رہی نہیں، کیوں؟ عورت اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی پردے میں ہو، سمجھ؟ عورت کا لغوی معنی یہ ہے چھپی ہوئی پردے میں، وہ جو حیا ہو گئی اور ہر چیز نظر آ رہی ہے، وہ شیطان کی بچی کہاں سے عورت ہے؟ اس پر تو دن رات لعنت برس رہی ہے۔ وہ وزیر اعظم کی بیٹی ہو تب بھی، وہ پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی کی سپیکر ہو، وزیر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، ڈرائیور ہو، کنڈکٹر ہو، جو بھی حیا ہوتی ہے، جب تک گھر میں داخل نہیں ہوتی فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری لعنتی عورتیں ہیں، یہ حیادار اور غیرتی گھروں میں داخل ہونے کے قابل ہے، ان سے بھی بہت پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 7، کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے۔ کسراب بقیع کیا ہے؟ ہاں، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ وہ جیسے ریت چمک رہی ہوتی ہے نا گرمی میں، یا سڑک چمک رہی ہوتی ہے اور پیاسا سمجھتا ہے وہ پانی ہے،
آگے جاتا ہے تو پانی. یہ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی ہے. ہم جب وہاں پہنچیں گے تو اس پر پوری شرح کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور پر دن رات کے پلٹنے، بارش نازل کرنے، زمین آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز، عجیب و غریب قسم کے جانور، کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا گیا ہے. یہ بہت کمال کا مضمون ہے. یاد ہے میں نے آپ کو ایک نکتہ بتایا تھا کہ قرآن پہلے سامنے والی باتوں کو بیان کرتا ہے جو نظر آتی ہیں، اور دعوت دیتا ہے کہ اگر سامنے والی باتوں میں قرآن سچا ہے تو مانو جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس کے بیان میں بھی سچا ہے. اس سے پورے قرآن کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اچھا جی، نمبر 9، منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، جبکہ مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا رہتے ہیں. نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت کا وعدہ پورا فرمایا ہے. آیت استخلاف اسی آیت میں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدے کیے آپ وہ دیکھیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے کہ وہ وعدے سارے حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی کی خلافت میں پورے ہوئے ہیں. نمبر 11، 3 اوقات میں 3 وقت بیان کر دیے گئے ہیں کہ غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخلے پر پابندی ہے اور ان کو کس طرح داخل ہونا چاہیے، یہ احکام بھی بیان کر دیے گئے ہیں. نمبر 12، معذور مسلمانوں کے لیے جہاد میں جانے سے تخفیف بیان کر دی گئی ہے کہ وہ اگر معذور ہیں، بہت زیادہ عمر ہے اور وہ جہاد میں نہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 13، قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں. کھانے کے آنے جانے کے نہیں. آنا جانا اور ہے، کھانا پینا اور ہے. نمبر 14، بارگاہ رسالت مآب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کہ آداب کیا ہیں، محفلوں میں بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کیا طریقہ کار ہے. یہ بھی، اور ایک مرکزی مضمون اور بھی ہے. نمبر 15 نوٹ فرما لیں کہ کچھ معاشرے میں وہ افراد اور مرد و عورتیں ہوتی ہیں جو شادی نہیں کرتے. بولو، شادی نہیں کرتے، خواہ مخواہ بھی نہیں کرتے، بعض کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں کرتے. تو یہ بڑے خطرناک افراد ہیں معاشرے کے، کیونکہ شادی نہیں کرتے پر ضرورت تو ان کی بھی ہوتی ہے. تو یہ بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے بہت بڑا. وہ ساڈے تو کہندے نے بھی رنڈا ہے تے حیا کوئی نہیں، حیا ہے تے رنڈا کوئی نہیں. جدو ہوئی رنڈا گیا تو انہوں کہا حیا رہی، پر وہ شادی نہیں کرتا ظالم کا بچہ. وہ جی میرے بچے جوان ہو گئے ہیں. بھائی تیرے بچے جوان ہوئے نا، تیرے اندر دی آگ تے نہیں مری، نہیں سمجھے ہو؟ بے شک تیرے بچے جوان ہو گئے. خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہے، ان کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ سورہ نور میں ان کی شادیاں کر دو. بولو، ان کی شادیاں، کوئی متعلقہ ہے تو فوراً شادی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو فوراً دوسری شادی کر دو، اس میں کوئی حرج کی بات ہے. یہ چونکہ ہماری معاشرت، معذرت کے ساتھ یہ لفظ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسلامی نہیں ہے. اس لیے پہلے رشتے تو بھیڑ چڑھے ہیں خاندانی. بولو، خاندان کے بھیڑ چڑھ گئے. برادری میں نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا. 28 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں، 35 سال کی بچیاں بیٹھی ہیں، اور اس ظالم کو ایک ہی فکر ہے رشتے دا ملے، خاندان دا ملے، برادری کا ملے. ٹھیک ہے، کفو کے مسئلے بیان ہوئے ہیں، ملنا چاہیے، مگر اتنا فرض واجب ہے کہ اگر نہیں برابری کا مل رہا تو جہاں سے مل رہا ہے وہاں کر لو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی قریشی ہونے کے باوجود 2 بیٹیاں بلکہ 3 بیٹیاں آپ نے قریشیوں سے باہر عطا فرمائی ہیں. حضرت ابو العاص کو سیدہ زینب، حضرت عثمان غنی کو سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، یہ آپ کی سکی لگتے جگر ہیں. ایک مولا علی کو عطا فرمائی ہے. اور ایمانداری کی بات ہے
وہ بھی علم و عمل کی بنیاد پر عطا فرمائی کہ مولا علی صاحب العلم والعمل ہستی ہے. وہاں بھی قریشی ہونے کو ترجیح یا چاچا کا بیٹا ہونے کی ترجیح، کیونکہ خود چچا ابو طالب نے حضور کو رشتہ نہیں دیا تھا اپنی بیٹی کا، ام ہانی کا، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نہیں دیا تھا اس نے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بچی کا اگر ایک بار نباہ نہیں ہو رہا تو دوسری شادی کرتے ہی نہیں. وہ جی پہلے تو کی چند چاڑ آئی ہیں، یہ ہے وہ ہے. بچوں کو بھی یہی تانے دیے بھائی نہیں بنی، بہت بری بات ہے نہیں بنی، پر اگر نہیں بنی اور ٹوٹ گیا رشتہ تو آگے کرنے میں بچوں کا کوئی حرج ہے. تیسرا ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کرنے کے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خاتون سے فرمائی ہے، تو نمونہ پیش کیا نا. اب 25 سال سرکار کی عمر مبارک ہے اور 40 سال دو ان کی آگے شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے یہ شادی فرمائی ہے. تو بھائی آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں شادی کے سلسلے میں کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت خواتین کی کثرت ہوگی. بولو خواتین کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ ہندوؤں میں آج بھی لڑکیوں کی قلت ہے اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں لڑکیوں کی بولو کثرت ہے، بہت زیادہ کثرت ہے. تو اس لیے سورۃ النساء میں آیا نا کہ مرد کیا ہے، مثنا 2 کرے، وثلاثا 3 کرے، ورباع. تو گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے یا 1 سے ہوتی ہے؟ اب آپ سارے نہیں بول رہے، 1 سے ہوتی ہے نا. تو میرے مطابق اور ہمارے مطابق تو کہنا چاہیے تھا 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، پر نہیں. اللہ نے شادی کے معاملے میں گنتی 2 سے کی ہے کہ ایک دن چ بھی مرد اگر 2 شادیاں کرے تو کوئی حرج کی بات ہے. زور ویلے ایک پاسے کر لوے تے اثر والے ایک پاسے کر لوے، کوئی حرج نہیں ہے. قرآن تے عمل ہو رہا ہے. مثنا 2 کرو، وثلاثا 3 کرو، ورباع 4 کرو. اور ایک کے لیے 2 کنڈیشن لگائیں. اللہ تعدلوا، اگر تم عدل نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، یہ کس کو کہا ہے؟ جس نے شادی کی نہیں وہ کہتا میں عدل نہیں کر سکتا. تو یہ کیا بکواس ہوئی؟ کرے گا تو پتہ چلے گا نا کہ عدل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ آئیے؟ عدل کا بھائی نماز نہیں پڑھا سکتا، آگے کھڑا ہو کو غلطی کرے تو پتہ چلے نا کہ نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ پیچھے کہہ رہا ہے میں نہیں پڑھا سکتا. ہاں کوئی جاہل ہے تو نہ پڑھائے، قرآن ہی نہیں آتا تو نہ پڑھائے، مرد ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پر اگر ہے مرد تو کرے تو پھر پتہ چلے گا نا عدل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور عدل معاشرے والا نہیں، عدل قرآن والا. فَإِنْ خِفْتُمْ، دوسری کنڈیشن یہ اگر تم بزدل ہو جیسا کہ ہم بزدل ہیں تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اگر تم بزدل ہو، ڈرتے ہو، ڈرپوک ہو جیسا کہ ہم سارے ہیں اور عدل نہیں کر سکتے تو فواحدہ، پھر اندر تے گزارا کرو. وہ سانو تگنی دا ناچ نچا رہی ہے، اسی انہوں نچا رہے ہیں، مقابلہ لگا ہوا ہے. اگر 2-3 مرد کی ہوں تو تینوں کا دماغ سیٹ رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال یہ تو ایک دل لگی کی بات ہوگی. اصل بات تو یہ ہے بخاری میں حدیث آ رہی ہے ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا. کتنی عورتوں کا؟ یہ کثرت خواتین کی دلالت ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اچھے مرد زیادہ شادیاں کریں. جو پہلی شادی میں ناکام ہے وہ کیا دوسری کرے گا؟ دوسری تو وہی کرے نا جو پہلی میں بھی کامیاب و کامران ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری میں حدیث آ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جس کی شادیاں زیادہ ہیں. یہ سب سے اعلیٰ مرد ہے. اسی سارے ادنا مسکین بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل سے ہم باقاعدہ انشاءاللہ سورۃ النور کی تفسیر میں داخل ہو جائیں گے. اللہ والناس تک یہ سفر عطا فرمائے اور حق و صداقت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین. آخر وداعنا ان الحمدللہ رب العالمین.